کہ آج رب ذوالجلال کے ذکر کے لحاظ سے بھی مختلف قسم کے اور عجیب قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ اب دیکھ لیا جائے کہ رب ذوالجلال کا ذکر کرنے کے لحاظ سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے لحاظ سے کوئی وقت خاص نہیں کہ فلاں وقت میں کرو فلاں وقت میں نہ کرو۔ حالانکہ نماز کے لحاظ سے پابندی ہے کہ اگر تم نے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے فلاں وقت میں ہونا ہے، فلاں وقت میں سرکار نے منع فرمایا۔ اب اس لحاظ سے مطلقاً جو بندہ نماز کے علاوہ رب ذوالجلال کا ذکر کرنا چاہے، سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھنا چاہے، اس کے لحاظ سے کوئی پابندی نہیں، جب چاہے جس وقت چاہے رب ذوالجلال کا ذکر کر سکتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھ سکتا ہے۔ اب اس لحاظ سے ایک حدیث شریف مشکاۃ شریف کے اندر یہ بات موجود ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر کہا بھی جاتا ہے۔ اب اس حدیث شریف سے آپ اندازہ لگا بھی سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تدفین کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا، قبر کے اندر ہم نے اتارا اور ہمارے ساتھ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی تشریف فرما تھے کہ جب ہم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تدفین کیا، ان کو قبر کے اندر اتارا، قبر پر جب مٹی ڈالی جا رہی تھی، مٹی ڈالنے کے بعد ان کو تدفین کرنے کے بعد نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تسبیح پڑھی۔ ہم نے بھی سرکار کی طرف دیکھ کر تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ ایک طویل تسبیح پڑھنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر پڑھی۔ تکبیر پڑھنے کے بعد ہم نے بھی دیکھا، ہم نے بھی سرکار کے ساتھ تکبیر پڑھی۔ اب تکبیر کے لحاظ سے ایک اور حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، المستدرک کے اندر نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لحاظ سے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ جو رب ذوالجلال کی تکبیر پڑھتا ہے، رب ذوالجلال کا ذکر کرتا ہے، اس پر رب ذوالجلال اس بندے کو انعام کیا عطا فرماتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ تکبیر کہی، ایک مرتبہ تکبیر کہی، اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور رب ذوالجلال اس کے 20 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آگے سرکار فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور رب ذوالجلال اس کے 20 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر آگے سرکار فرماتے کہ جو ایک مرتبہ الحمدللہ کہے، اس کے لیے رب ذوالجلال 30 نیکیاں لکھتا ہے اور رب ذوالجلال اس کے 30 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ حدیث شریف کے لحاظ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ جب ہم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دفن کر چکے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے تسبیح پڑھی، ہم نے بھی سرکار کی طرف دیکھ کر تسبیح پڑھی، سرکار نے تکبیر کہی، ہم نے بھی سرکار کی طرف دیکھ کر تکبیر کہی، یعنی کہ رب ذوالجلال کا ذکر کیا۔ اور موقع بھی کیا تھا کہ قبر شریف کے قریب کھڑے ہو کر، آج کہا جاتا ہے مر گیا مٹی میں مل گیا، سرکار کا عقیدہ کیا تھا، سرکار نے آگے صحابہ کو کیا سکھایا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آپ کو دفن کرنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل مبارک کیا اور قبر کے قریب کھڑے ہو کر کیا، اور صحابہ نے بھی سرکار کی طرف دیکھ کر کیا۔ سرکار نے تسبیح پڑھی، تکبیر کہی، صحابہ نے بھی دیکھ کر پڑھا۔ اب صحابہ نے آگے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا بنا؟ آپ نے تسبیح پڑھی،
تکبیر پڑھی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اگرچہ آپ نے پڑھا، ہم نے آپ کی طرف دے کر پڑھنا شروع کر دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نیک سارے بندے پر رب ذوالجلال کی طرف سے، یعنی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پر قبر تنگ ہو گئی تھی کہ اللہ تعالی نے اسے ہماری تسبیح پڑھنے کی برکت سے ان کی قبر کو کشادہ فرما دیا ہے۔ تو سامنے کرام یہ عمل ہے کہ اگر بندہ مومن اپنے عزیز و اقربا رشتہ دار کی قبروں پر جا کر ان کے لیے دعائے خیر کرے، رب ذوالجلال کا ذکر و ذکار کر کر، قرآن مجید قرآن رشید کی تلاوت کر کر اس کا ایصال ثواب اپنے عزیز و اقربا کو، چاہے وہ گھر میں بیٹھ کر کرے، چاہے وہ مسجد میں بیٹھ کر کرے، یا پھر کسی محفل پاک کے اندر بیٹھ کر کرے، یا پھر ان کی قبروں پر جا کر کرے، تو اس کا فائدہ بننے والے کو بھی ہے، اور جن کے لیے دعا کی جائے رب ذوالجلال ان پر بھی اپنی رحمت کا نزول فرما دیتا ہے۔